اعزاز، آپ سب سے پہلے بتائیے گا ہمیں یہ جو تشویش کا اظہار ہو رہا ہے بین الاقوامی ممالک کی طرف سے، یہ کتنی ریلیونٹ ہے اور ایک دم سے اچانک تشویش میں کیوں مبتلا ہے سارے؟ علینا بہت بہت شکریہ۔ علینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا، اگر آپ اس کا سیکوینس دیکھیں، سب سے پہلے یورپی یونین کا سٹیٹمنٹ آیا، پھر باقی ملکوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیے، برطانیہ نے جاری کیا، ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی جاری کیا، اور سٹیٹمنٹس بھی آپ نے دیکھے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے وہ کبھی بھی ایک آئیڈیل ٹرائل تصور نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر ایک اور کام بھی ہے کہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کنونشن فار سول رائٹس اس کو بھی اپنا ایگری کر رکھا ہے، اور اس جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کے مطابق آپ اس بات کے باؤنڈ ہیں کہ آپ نے جتنے بھی سویلین ہیں ان کو ایک منصفانہ ایک فری ٹرائل دینا ہے اور پبلک ٹرائل دینا ہے، یعنی کہ پبلک ٹرائل بھی دینا ہے۔ اب بہت سارے اس پہ اوپینین آتی ہے کہ جی آپ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کے دور میں بھی کوئی 21 کا ایک فگر ہے، ایک 25 کا فگر ہے، ایک 29 کا فگر ہے، 3 مختلف فگر آتے ہیں، وہ اتنے لوگوں کے ٹرائلز ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر تو کوئی جو رائے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نہیں آئی۔ یہ ایک نیریٹو جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ دیکھیں جی ابھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے خلاف ہوگی، اس میں بھی بڑی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس میں بھی۔ معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہیں، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کہیں کہ آپ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو عمران خان کے تو وہ حامی نہیں ہیں۔ عمران خان تو امریکہ کے اوپر الزام لگاتا رہا کہ امریکہ نے ہماری رجیم چینج کی۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، ان کے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر امریکہ میں ہمارے جو ایکسپیٹس ہیں انہوں نے بڑا فنڈ کیا ہے جو حالیہ امریکی الیکشنز ہیں ان میں، اور ظاہر وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو گورنمنٹ کو کہیں اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بیان آئے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے ملٹری عدالتوں میں؟ تو کیا ملٹری عدالتوں کا جو ٹرائل ہے کیا آئیڈیل ٹرائل ہے؟ پہلے آپ تو خود اس بات کا فیصلہ کر لیں۔ آپ تو خود اس بات کو مانتے آئے ہیں کہ ملٹری جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اور جو ماضی میں بھی ملٹری ٹرائلز ہوئے وہ بھی سویلینز کے نہیں ہوئے، وہ بھی جسے کہتے ہیں نا اس طرح سے نہیں ہوئے، اس طرح سے کہ جن لوگوں کے ملٹری ٹرائل ہوئے، مثال کے طور پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ہوئے، اور ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے جو ملیٹنٹس تھے جنہوں نے جی ایچ پر حملہ کیا تھا، اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا تھا، ان افراد کے ناموں کے ساتھ کالعدم تنظیموں کے نام جڑے ہوئے تھے جن کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی بیان نہیں جاری کیا۔ یہ جو فوجی عدالتوں میں فیصلے ہوئے یا فوجی عدالتوں نے یہ فیصلے کیے، جن افراد کے بارے میں کیے انہوں نے وائلنس کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ کیا ان کے خلاف ٹرائل ہونے چاہیے؟ بالکل ٹرائل ہونے چاہیے، سول کورٹس میں چلائیں، اینٹی ٹیررزم کی عدالتوں میں چلائیں، وہاں پہ بالکل چلائیں۔ لیکن اب ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت، دیکھیے علینا بات یہ ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ زیادہ پاپولر بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا سسٹم مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا وہ کالعدم جماعت ہے؟ آنسر از نہیں، وہ کالعدم جماعت نہیں ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا کوئی فین نہیں ہوں، نہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ان کا فین ہوں یا نہیں، میرا کام بھی یا میری رائے بھی لوگوں کے سامنے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ لیکن چونکہ آج وہ سیاسی جماعت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جس میں سارا جو سسٹم ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور خود ان کے کام بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور میں یہ کہوں کہ جی ملٹری ٹرائل جو ہے وہ بہت اچھا ٹرائل ہے تو اس کو کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ ایبسولوٹلی سر، جہاں آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے، گو کہ میں بہت زیادہ اپنی اوپینین نہیں دیتی، لیکن ہم بڑی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے پورے پینل کے اوپر ہی، ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر۔
बट एक चीज़ आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द डिबेट, पिछले अदवार में भी ऐसा देखा गया है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, तो ये एक फैक्ट दुरुस्त कर लेते हैं हम, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल गलत है मिलिट्री ट्रायल्स। हैविंग सेड दैट सर, ज़रा सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अमरीकी प्रेशर के बारे में, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बताइएगा। क्या आप समझते हैं इस वक्त वाकई में कुछ अमरीका की तरफ से प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिलीज से मुतल्लिक? इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग आए हैं, कुछ लोग आपको पता है कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी चला रहे हैं, उनके एक स्पेशल मिशंस के लिए स्पेशल एनवाई नॉमिनेट हुए हैं, वो फ्री इमरान खान एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि अमेरिका रोल प्ले करे, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करे बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगली बात यह कि क्या अमेरिका ये दबाव डालेगा, तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका डिप्लोमेटिकली ज़रूर ये दबाव डालेगा। स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए शायद कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई पैगाम आ जाए, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वो कोई ट्वीट कर दें, कोई स्टेटमेंट दे दें, ये इस हद तक तो होगा। मेरे ख्याल में इससे आगे नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका दबाव डाले भी तो ये याद रखिए कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो इनके कोर इंटरेस्ट होते हैं, उन कोर इंटरेस्ट के ऊपर बड़ी फोकस रहती है। मैं 1, 2, 3 करके आपको कोर इंटरेस्ट गिनवा देता हूँ। आप माजी में देखिए कि भुट्टो साहब के दौर में और उससे पहले भी एटमी प्रोग्राम एक शुरू हुआ, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आए, उसके बाद बेनज़ीर साहब आई, तमाम लोगों के ऊपर एक दबाव रहा, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स भी आई, आपको पता है पाबंदियां भी लगी, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी क़यादत ने भी यहाँ पर अमेरिका की बात नहीं मानी। शकील अफरीदी का मामला आपके और मेरे सामने है। 2 मई 2011 को शकील अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। वो अलग बात है उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की हुकूमत है उसका कोर इंटरेस्ट था कि हम ऐसे बंदे को नहीं देंगे जो कि एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस के लिए काम करता रहा हो। तो वो इन्होंने बात नहीं मानी। और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि 2005 से ऑनवर्ड, 5-6 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी जो है वो इल्ज़ाम आयद करते रहे कि पाकिस्तान अफगान तालिबान की हमायत कर रहा है और डबल गेम कर रहा है। सॉरी टू से हमने डबल गेम की भी, ये रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हुई बातें, ये कोई बात कुछ छुपी नहीं रही। लेकिन उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सही या गलत, वो वक्त ने तो गलत साबित किया। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट तालिबान की हमायत करती रही। अमेरिका कहता रहा आप डबल गेम छोड़ें, दबाव डालता रहा। तो क्या कोर इंटरेस्ट इन्होंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ये अगर अमेरिका दबाव भी डालेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अच्छा,